یہاں سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے، جس سورت کو ہم نماز کی ہر رکعت کی ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ اس سورت کا تعارف: سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسے اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اسی طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ ترتیب نزول کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ابتدائی دور کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئی۔ غالباً جب سے نماز کا حکم دیا گیا، اس کے اولین دور میں اس کا نزول ہو گیا تاکہ نماز کی رکعتوں میں اس کی تلاوت کی جائے۔ اس لیے بظاہر اس کا نزول سورہ مزمل کی ابتدائی آیات سے پہلے ہوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: شکر و ستائش کا مکمل استحقاق اللہ کو ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا مالک اور ان کی نگہداشت فرمانے والا ہے۔ جو تمام مخلوقات کا مالک اور ان کی نگہداشت فرمانے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، یعنی اس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور وسعت بھی، اور اس کی نعمتیں اور عنایتیں دائمی بھی ہیں۔ اعمال پر جزا و سزا کے دن اس کی تنہا ملکیت اور بادشاہت ظاہر ہوگی۔ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت و بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صحیح راستہ دکھا دے، یعنی بتا دے اور اس پر چلا دے، اور استقامت کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر لمحہ صحیح راستے پر قائم رکھ، ان حضرات کے راستے پر جن پر تیری عنایتیں اور نوازشیں رہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، ان محروموں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی بگڑے ہوئے یہودیوں اور ان کے جیسے عقائد و اعمال اختیار کرنے والوں کے طور طریقے سے ہمیں محفوظ فرما، اور نہ گمراہوں کے راستے پر، یعنی جیسے بگڑے ہوئے عیسائی اور جو بھی اس طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوئے، ان کے طرز فکر و عمل سے بھی ہمیں حفاظت فرما۔ یہاں پر سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ اللہب کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ اللہب پہلی اور سورۃ اللہب کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ اللہب پہلی آیت کے لفظ لہب کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول: اس سورت کا زمانہ نزول، اس کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھیک متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورت کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور تنہا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔
اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلم کھلا مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہیں ہو سکتا تھا جب تک چچا کی حد سے گزری ہوئی زیادتیاں اعلانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتدا ہی میں یہ صورت نازل کر دی گئی ہوتی تو لوگ اس کو اخلاقی حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے، لیکن ترجیح اس کو حاصل ہے کہ اعلانیہ دعوت کا جب آغاز ہوا اور اس کا اور اس کی بیوی کا یہ کردار سب کے سامنے تھا تو اس کی بکواس کا جواب اسی کے الفاظ میں دیا گیا اور اللہ نے اس کا انجام کھول کر بتا دیا۔ یہ الفاظ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، لیکن اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا آپ کے ذمہ امانت تھا، جیسے ولید بن مغیرہ کے لیے سورہ مدثر میں اور پھر سورۃ القلم میں سخت سے سخت الفاظ میں بات کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس صورت کا مضمون ایمان کے مقابلے میں رشتے ناطے کام نہیں آتے۔ اس صورت کا ترجمہ صفا پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین خطاب توحید پر جن جملوں میں چچا ابو نے لان تان کیا تھا انہی کو اس کے حق میں استعمال کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، عنقریب وہ اس آگ میں جھلسے گا جو شعلوں والی ہے، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونڈنے والی یعنی کانٹے دار لکڑیوں کو نبی کے گھر کے راستے میں ڈالنے والی، اس کی گردن میں روز قیامت مونچھ دار کھاردار رسی پڑی ہوگی۔ یہ ہے نبی کی مخالفت اور دشمنی کا انجام، نہ رشتہ کام آئے گا، نہ مال و دولت، نہ جھوٹی عزت و جاہت۔ یہاں پر سورۃ اللہب کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ التکویر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ التکویر پہلی ہی آیت کے لفظ کویرت سے ماخوذ ہے۔ کویرت تکویر سے صیغہ ماضی مجہول ہے جس کے معنی ہیں لپیٹی گئی۔ اس نام سے مراد یہ ہے کہ وہ صورت جس میں لپیٹنے کا ذکر آیا ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول مضمون اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون اس کے دو موضوع ہیں، ایک آخرت اور دوسرے رسالت۔ پہلی 6 آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے، لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد 7 آیتوں میں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، جب روحیں از سر نو جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جرائم کی باز پرس ہوگی، آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دوزخ جنت سب چیزیں نگاہوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ آخرت کا یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا مضمون دیا گیا ہے۔ اس میں اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے ایک بزرگ عالی مقام اور امانت دار پیغمبر کا بیان ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس تعلیم سے منہ موڑ کر آخر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت
وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء اللہ رب العالمین۔ ان آیتوں کا ترجمہ: مناظر قیامت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے چھتر جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب گابن اونٹنیوں کا کوئی رکھوالا نہیں ہوگا اور جب درندے اکٹھا ہو جائیں گے اور جب سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور جب جانوں کو یعنی جسموں سے جوڑ دیا جائے گا یعنی روحیں نئے بدنوں میں واپس آ جائیں گی اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں اس بیچاری کو مارا گیا تھا اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور آسمان بے نقاب ہو جائیں گے اور جب جہنم کو خوب بھڑکا دیا جائے گا اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، اس دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں چھپے ہوئے ستاروں کی، رواں دواں یعنی نکلنے والے ڈوبنے والے سیاروں کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ کوچ کرے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ بے شک یہ کلام ایک معزز فرستادے کی زبان سے پیش کیا جا رہا ہے جس کو عرش والے یعنی مالک کائنات کے ہاں بڑا اعتبار و اقتدار حاصل ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے جس کی تمام فرشتوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ اور اے لوگو، تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں لاحق ہو گیا، انہوں نے جبرائیل امین کو کھلے افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں میں بخل سے کام نہیں لے رہے ہیں، یعنی تمہیں حقائق غیبی سے مطلع کر رہے ہیں اور یہ مردود شیطان کی باتیں نہیں ہیں۔ تو آخر تم لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہ تو تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے، تم میں سے جو چاہے راہ حق قبول کر کے اس سے فائدہ اٹھائے، اور تمہاری چاہت اسی وقت ہوگی جب اللہ رب العزت کی مشیت ہوگی۔ یہاں پر سورۃ التکویر کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، پہلی ہی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ کے لفظ الاعلیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس سورت کا زمانہ نزول اس کے مضمون سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، اور آیت نمبر 6 کے یہ الفاظ بھی کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بولو گے، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق نہیں ہوئی تھی، اور نزول وحی کے وقت آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں میں اس کے الفاظ بھول نہ جاؤں۔ اس وقت فرمایا گیا، اے نبی، اس آیت کے ساتھ اگر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 کو ملا کر پڑھا جائے تو ان تینوں آیتوں کے انداز بیان اور موقع و محل
پر غور کیا جائے تو واقعات کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہ کلام آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ اسے نہ بھولیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد دوسرے موقع پر جب سورۃ القیامہ نازل ہو رہی تھی، حضور بے اختیار الفاظ وحی کو دہرانے لگے۔ اس وقت فرمایا گیا، اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ آخری مرتبہ سورہ طٰہٰ کے نزول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتقاضۂ بشریت اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ 113 آیتیں جو متواتر نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی چیز میرے حافظے سے نہ نکل جائے، اور آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پر فرمایا گیا، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی مکمل طور پر نہ کی جائے۔ اس کے بعد پھر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی خطرہ لاحق ہوتا، کیونکہ ان 3 مقامات کے سوا کوئی چوتھا مقام قرآن میں ایسا نہیں ہے جہاں اس معاملے کی طرف کوئی اشارہ پایا جاتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفى۔ ان آیتوں کا مضمون تخلیق کے مراحل پر غور کر کے سبق لینا چاہیے۔ تخلیق کے مراحل پر غور کر کے سبق لینا چاہیے۔ اپنے بلند و بالا مالک اعلیٰ کی تسبیح کرو اور اس کی عظمت و تقدس کے گیت گاتے رہو، جس نے پیدا کیا، اعضاء درست کیے، جس نے نظام بنایا اور رہنمائی فرمائی اور جانوروں کے لیے چراگاہیں تیار فرمائی، پھر ان کو سیاہ کچرے میں تبدیل کر دیا، یعنی موت و حیات، ترقی و زوال اور ابتدا و انتہا کا وہی مالک ہے۔ اے نبی، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، یعنی یہ کوئی دنیا کی روایتی پڑھائی نہیں ہے۔ آپ وحی کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اس کا نقش ایسا ثبت ہوگا کہ آپ بھولیں گے نہیں، سوائے اس کے جس کو اللہ ہی بلانا چاہے، یعنی جو اللہ بلانا چاہے وہی آپ بھول سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی قرآن کی آیت نہیں بھول سکتے۔ وہ کھلی اور چھپی، اعلانیہ اور مخفی تمام چیزوں سے واقف ہے۔ وہ اللہ کھلی اور چھپی، اعلانیہ اور مخفی تمام چیزوں سے واقف ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ ان آیتوں کا مضمون دین آسان ہے، ان آیتوں کا ترجمہ، اور ہم آپ کو بسہولت آسانی کے راستے پر لے چلیں گے، یعنی نظام دین آسان بنایا گیا ہے، اس میں تنگی اور بیجا زحمت نہیں رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو جب اور جہاں محسوس ہو کہ نصیحت مفید ہوگی تو نصیحت کریں۔ نصیحت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں نرمی اور خوف خدا ہوگا، اور بدبخت ترین انسان اس سے گریز کرے گا۔ بدبخت ترین انسان نصیحت حاصل کرنے سے بھاگے گا، دور رہے گا، جو سب سے بڑی آگ میں جھلسے گا۔ پھر نہ اس میں اس کی موت آئے گی، نہ زندگی کے کوئی معنی ہوں گے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والا ہے اور جو اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھتا ہے، جس کی عبادت تزکیے کے لیے ہوتی ہے اور زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزرتی ہے۔ لیکن اے انسانو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔
یہ وہ حقیقت ہے جس کا تذکرہ پہلے صحیفوں اور کتابوں میں بھی کیا جا چکا ہے، خاص طور پر ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہاں پر سورۃ الاعلیٰ کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ اللیل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ اللیل، پہلے ہی لفظ واللیل کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ اس سورت کا مضمون سورہ شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی ہیں۔ ایک ہی بات ہے جسے سورہ شمس میں ایک طریقے سے سمجھایا گیا ہے اور اس سورت میں دوسرے طریقے سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى۔ ان آیتوں کا مضمون انسان کی سعی و کوشش، انسان کی سعی اور کوشش الگ الگ رخ پر ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، قسم ہے نر و مادہ کی تخلیق کی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری سعی و کوشش الگ الگ ہے، لہٰذا جو داد و دہش کرتا ہے اور پرہیزگار ہوتا ہے، یعنی جو داد و دہش کرتا ہے، جو عطا کرتا ہے اور پرہیزگار ہوتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کو ہم بسہولت آسانی کے راستے پر لے چلتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اور بے نیازی دکھاتا ہے اور اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، اس کو ہم بتدریج دشواری اور تنگی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ گرتا ہے تو اس کا مال اس کے کام نہیں آتا۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ان آیتوں کا مضمون اشقا اور اتقا کا فرق۔ ان آیتوں کا ترجمہ، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے اور دنیا و آخرت ہمارے قبضے میں ہے۔ میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں بدبخت ترین انسان جھلسے گا، جس نے جھٹلایا ہوگا اور روگردانی کی ہوگی، اور خوب پرہیز کرنے والا اس سے محفوظ رکھا جائے گا۔ جو اپنا مال دل کی پاکیزگی کے لیے دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے۔ وہ صرف اپنے بلند و بالا رب کی رضا چاہتا ہے اور وہ اس پر راضی و خوش ہے۔ یہاں پر سورۃ اللیل کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الفجر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفجر، پہلے ہی لفظ والفجر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضامین میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ معظمہ میں اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف ظلم کی چکی چلنی شروع ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر اہل مکہ کو عاد و ثمود اور فرعون کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس صورت کا موضوع اور مضمون، اس صورت کا موضوع آخرت کی جزا و سزا کا اثبات ہے جس کا اہل مکہ انکار کر رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے جس طرح ترتیب وار استدلال کیا گیا ہے، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ غور سے دیکھیے۔ سب سے پہلے فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر سامعین سے سوال کیا گیا ہے کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو اس کے برحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ یہ چیزیں اس باقاعدگی کی علامت ہیں جو شب روز کے نظام میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی قسم کھا کر یہ سوال
اس معنی میں کیا گیا ہے کہ خدا کے قائم کیے ہوئے اس حکیمانہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی کیا اس امر کی شہادت دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ نظام جس خدا نے قائم کیا ہے اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ آخرت برپا کرے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس کرے۔ اس کے بعد انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے بطور مثال عاد و سمود اور فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا ہے کہ وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس پڑا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا نظام کچھ اندھی بحری طاقتیں نہیں چلا رہی ہیں، نہ یہ دنیا کسی چوپٹ راجا کی اندھیر نگری ہے، بلکہ ایک فرما روائے حکیم و دانا اس پر حکمرانی کر رہا ہے جس کی حکمت اور عدل کا یہ تقاضا خود اس دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ عقلی اور اخلاقی حص دے کر جس مخلوق کو اس نے یہاں تصرف کے اختیارات دیے ہیں اس کا محاسبہ کرے اور اسے جزا و سزا دے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے کی عام اخلاقی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے جس میں عرب جاہلیت کی حالت تو اس وقت سب کے سامنے عملاً نمایاں تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے دو پہلوؤں پر تنقید کی گئی ہے۔ ایک لوگوں کا مادہ پرستانہ نقطۂ نظر جس کی بنا پر وہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت اور جاہ و منزلت کے حصول یا فقدان کو عزت و ذلت کا معیار قرار دیے بیٹھے تھے، اور اس بات کو بھول گئے تھے کہ نہ دولت مندی کوئی انعام ہے نہ رزق کی تنگی کوئی سزا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں انسان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ دولت پا کر کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کس روش پر چل پڑتا ہے۔ دوسرے لوگوں کا یہ طرز عمل کہ یتیم بچہ باپ کے مرتے ہی ان کے ہاں قسم پرسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا جس کا بس چلتا ہے، مردے کی ساری میراث سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور کمزور حقداروں کو دھتا بھتا دیتا ہے، اور مال کی ہرس لوگوں کو ایک ایسی نہ بجھنے والی پیاس کی طرح لگی ہوئی ہے کہ خواہ کتنا ہی مال مل جائے ان کا دل سیر نہیں ہوتا۔ اس تنقید سے مقصود لوگوں کو اس بات کا قائل کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن انسانوں کا یہ طرز عمل ہے ان کا محاسبہ آخر کیوں نہ ہو۔ پھر کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور وہ اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس وقت جزا و سزا کا انکار کرنے والوں کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جسے آج وہ سمجھانے سے نہیں مان رہے ہیں، مگر اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ منکر انسان ہاتھ ملتا ہی رہ جائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا، مگر یہ ندامت اسے خدا کی سزا سے نہ بچا سکے گی۔ البتہ جن انسانوں نے دنیا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس حق کو قبول کر لیا ہوگا جسے آسمانی صحیفے اور خدا کے انبیاء پیش کر رہے تھے، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا کے عطا کردہ اجر سے راضی ہوں گے۔ انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ ان آیتوں کا مضمون سرکشوں کا انجام ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ: قسم ہے صبح کی پھوٹنے کی، اور قسم ہے اہم اور مبارک 10 راتوں کی، یعنی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں، اور قسم ہے جفت و طاق کی، یعنی ہر اس چیز کی جو ایک ہے یا دو، اور قسم ہے رات کی جب وہ کوچ کرے۔ کیا ان باتوں کے لیے صاحب عقل کو قسم کی ضرورت ہے؟ یعنی توجہ دلانے کے لیے ان کائناتی حقائق کو بطور گواہ کے پیش کیا جا رہا ہے۔
کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو بڑے ستونوں والے عاد ارم کہلاتے تھے؟ اس جیسی قوم ملکوں میں نہیں پیدا کی گئی تھی۔ اور قوم سمود کا کیا انجام ہوا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر محل تعمیر کیے تھے؟ اور فرعون کے ساتھ کیا ہوا جو میخوں والا کہلاتا تھا، یعنی جو مظلوموں کو سولی پر چڑھواتا اور ان کے جسم پر کیلیں ٹھکوا دیتا تھا۔ ان سب نے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور بڑا فساد مچایا تھا، پھر اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا تھا۔ بے شک تمہارا رب اب ان کافروں کی گھات میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ ان آیتوں کا مضمون انسان کی بے صبری اور ناشکری۔ ان آیتوں کا ترجمہ: انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اعزاز بخشا ہے، اور جب وہ اس کی آزمائش کرتے ہوئے اس پر رزق کی تنگی کرتا ہے، رزق کی تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ ہرگز بات یہ نہیں ہے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے اور میراث کو سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال و متاع سے جم کر محبت کرتے ہو۔ سن لو، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر بخیر دیا جائے گا اور تمہارے رب کی تجلی ہوگی اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور اس دن جہنم کو حاضر کر دیا جائے گا، اس دن انسان یاد کرے گا کہ کیا نصیحت کی جا رہی تھی، لیکن اب کہاں نصیحت اور یاد کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس دن انسان کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ کی طرح کوئی سزا دینے والا نہ ہوگا اور اللہ کی طرح کوئی جکڑنے والا نہ ہوگا، یعنی اللہ کے غضب سے پناہ، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 27، 28، 29، 30 کا مضمون نفس مطمئنہ کا مقام۔ اس دن صاحب ایمان و یقین سے خطاب ہوگا، اے جان ایمان و قرار، اے جان ایمان و قرار، یعنی طمانینت اور سکینت کی حامل روح، اپنے رب کی طرف خوش و خرم واپس چل، تو اپنے رب سے خوش اور تیرا رب تجھ سے خوش۔ میرے مخلص و محبوب بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں سورۃ الفجر کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، پہلے ہی لفظ والضحیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول، اس کا مضمون صاحب بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس سے حضور سخت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتا ہے۔ یہی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب اسے برداشت نہیں کر سکتے۔
اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ ابھی آپ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی۔ اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا۔ نزول وحی کا کس قدر شدید بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر پڑتا تھا، اس کے لیے دیکھیے مضمون سورہ مدثر اور مطالعہ کیجیے سورہ مزمل۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بار کو برداشت کرنے کا تحمل پیدا ہو گیا تو طویل وقفے دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس صورت کا موضوع اور مضمون۔ اس صورت کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان صریح پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئی، حالانکہ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے آثار نظر نہیں آتے تھے کہ مکے میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا ہے، اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبرگیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے۔ اس مقام پر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 42 کو بھی نگاہ میں رکھا جائے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح تمہاری پیدائش کے وقت سے ہماری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی ہیں۔ اس لیے تم اطمینان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہ ہوگے بلکہ ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے اور تمہاری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اس صورت کا مضمون روشن مستقبل کا وعدہ اور تحدیث بالنعمت کا حکم، یعنی روشن مستقبل کا وعدہ اور نعمتوں کا ذکر کرنے کا حکم۔ اس صورت کا ترجمہ: قسم ہے چاشت کی روشنی کی، قسم ہے سہانی رات کی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناراض ہے۔ پہلی وحی کے بعد لمبے وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور مخالفین طعنہ دے رہے تھے۔ اس وقت یہ فرمایا گیا اور بعد کا دور تمہارے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا اور تمہارا رب تمہیں ایسی عطاؤں سے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہارے لیے بہترین سرپرستی کا انتظام فرمایا اور تمہیں سرگرداں و حیران پایا تھا، پھر تمہاری رہنمائی کی
اور تمہیں تنگ دست پایا تھا، پھر تمہیں تونگری عطا کی، تو اب تم بھی یتیم پر کبھی زور زبردستی مت کرنا اور سائل کو مت جھڑکنا، اور اپنے مالک و پروردگار کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہنا۔ اس صورت کے اختتام کے ساتھ ساتھ ہمارا پہلا ایپیسوڈ بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔